اللہ رب العالمین نے جس طرف کائنات کو متوجہ فرمایا، وہ بھی اپنے محبوب کی زبان ترجمان کلام الرحمن، وہ بھی اپنے کلام بزبان تفسیر مشیت رحمان۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوتا ہے، قل، میرے محبوب مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ بولتے جائیں اور میں اور کائنات سنتے رہیں۔ بولیں آپ، میرے محبوب بولو۔ خدا خود فرماتا ہے قل، بولے نا آپ۔ دیکھو کیا انداز ہے، میرے محبوب قل، کائنات منتظر ہے، میرے محبوب بولو نا۔ عرش و فرش والے سب سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ اور ارشاد کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ۔ ترجمے سے پہلے میں تمہید رکھتا ہوں کہ ہے کوئی ایسا جو دنیا اور آخرت کی شادکامیوں کا آرزو مند ہو، جو دنیا و عقبہ کی کامیابیوں میں فائز المرامی کا جستجو رکھنے والا ہو اور وہ طالب حب خدا نہ ہو، وہ طالب خدا نہ ہو، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال میں ہوں یا جنوب میں، عرش میں ہوں یا فرش میں، عرش پر ہوں یا فرش پر، صحرا میں ہوں یا دریا میں، خلا میں ہوں فضا میں یا صفوف سما میں یا عرش اولا پر، جہاں جہاں کوئی ہوگا محبوب ایک ہی ہے اور سب کی توجہ ادھر ہے۔ مخلوق کا محبوب ایک خالق ہے، عرشیوں کا محبوب وہی ہے، فرشیوں کا محبوب وہی ہے، وہ ہوش و طیور کا، نار و نور کا محبوب وہی ہے، زمین و زمان کا، مکین و مکان کا، ملک فلک سمک کا محبوب وہی ایک ہے۔ اور وہ ایک کہتا ہے کہ سارا جہان، انبیاء و ملائک، مرسلین، مؤخرین و متقدمین، نیک عام و خاص، ان سب کا محبوب میں ہوں، اور سب کا محبوب ہو کر میں بھی کسی کا محب ہوں۔ وہ بھی ایک ہی ہے، وہ بھی ایک ہے۔ ساری کائنات میری طالب ہے، ساری کائنات کا محبوب میں ہوں، اور میرا محبوب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ارشاد فرمائے، ان کنتم تحبون اللہ، واقعی اگر تم مجھ سے پیار کرنا ہی چاہتے ہو تو کرو، یہ حق بنتا ہے۔ رزق میں نے دیا، زندگی میں نے دی، عقل میں نے دی، شکل میں نے دی، چلنا پھرنا میں نے سکھایا، اٹھنا بیٹھنا میں نے دیا، بولنے کی قوت میں نے دی، سمجھنے کی طاقت میں نے دی، بصارت میں نے دی، بصیرت میں نے دی، رفتار گفتار کردار کی طاقتوں سے مالا مال میں نے کیا ہے۔ تمہیں بیوی بچے ماں والدین خیش و اکارت دنیا دولت تاج راج امانت دیانت ثروت جلالت سترت یہ سارے مناظر میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، یہ سب کچھ میں نے دیا ہے۔ حق بنتا ہے کہ تم میرے ہی ہو کر رہو، حق بنتا ہے کہ تیری نظر اٹھے تو جلوے میرے ہوں، حق بنتا ہے کہ تیری زبان کھلے تو ذکر میرا ہو،
حق بنتا ہے کہ تیرا قدم حرکت کرے تو منزل میری ہو، حق بنتا ہے کہ تیرا ہاتھ اٹھے تو کعبے کی طرف جائے، تیرے دل کی کروٹیں حرکت میں ہوں تو وجدان میرا ہو، ایمان تیرا ہو، وجدان میرا ہو، دماغ تیرا ہو، سوچ میری ہو، آنکھ تیری ہو، منظر میرا ہو، زبان تیری ہو، ذکر میرا ہو، حق بنتا ہے۔ لیکن کیا جانو گے؟ تم خاکی ہو، تم محدود ہو، تم حادث ہو، تم فانی ہو، تم محدود ہو، تم متناہی ہو، میں تمہیں نہیں آ سکتا، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، محبت کیسی کرو گے؟ پیار کیسے کرو گے؟ کہاں مجھے پاؤ گے؟ کہاں مجھے ملو گے؟ اور جب محب محبوب کو نہ ملے تو اس کو تسکین کیسے ہوگی؟ تو مجھے تمہیں تسکین بھی دینی ہے، تیری محبت کا تمہیں بدلہ بھی دینا ہے، تیرے آنسوؤں کا میں نے قبولیت کا بدلہ بھی دینا ہے، تیری آہیں اور فریادیں اس کا بدلہ بھی دینا ہے۔ تم کیا سمجھو گے کہ رب کہاں ہے، کیسا ہے، اور میں تمہیں کچھ دوں گا تو کیا وجدان تیرا گواہ بنے گا؟ اس لیے میرے محبوبی نے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم تو یہاں کہہ دو، اور میں جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں ادھر بھی ہوں اور ادھر بھی ہوں، میں تمہیں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میں تمہارے پاس بھی ہوں ادھر بھی ہوں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق محدثین و فقہا خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذو جہتین ہیں، ان کا ایک حصہ باطنی ہے، ان کا ایک جہت ظاہری ہے، ظاہری اعتبار سے وہ ساری کائنات کے اندر ہیں، باطنی اعتبار سے وہ اپنے خالق کے ساتھ ہیں، نہ مخلوق پوشیدہ نہ خالق پوشیدہ، نہ مخلوق نظر سے ہٹ گئی نہ خالق نظر سے ہٹ گیا۔ اس لیے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی اسی کو خدا فرماتا ہے انہیں کہہ دو فاتبعونی، تمہیں جب میں تمہاری محبت کا بدلہ دوں تو اس کے پیچھے پیچھے آؤ، جو مجھے بھی دیکھتا ہے تمہیں بھی دیکھتا ہے، جو مجھے بھی جانتا ہے تمہیں بھی جانتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ۔